بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب بہن اور بھائی پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ، اس درود پاک کے پڑھنے میں، بولنے میں، تلفظ میں جو بھی غلطی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں معاف کرنا۔ اس درود پاک کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور کرنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین اکرام، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہے۔ جو بھی یہ آج کا وظیفہ 27 رمضان یعنی کہ 27ویں رات سے پہلے ایک بار کر لے گا، اس کی اللہ تعالیٰ ہر مراد کو پوری کریں گے، ہر حاجت جائز حاجت کو پوری کریں گے، جو بھی اس کا مقصد ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ سے وہ پورا ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، جیسے کہ 27ویں رات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ جو کہ اس میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے میں ہمیں 70 نیکیوں کا ثواب، ایک لفظ پڑھنے پر 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ عمل جب کرنا ہے تو یہ 27 رمضان سے پہلے یا روز بھی کر سکتے ہیں۔ 27 اب جس دن بھی آپ ویڈیو دیکھو اس دن سے شروع کر کے آپ 27ویں رمضان تک یہ عمل کر سکتے ہیں، اپنی تمام حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنے تمام مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ ایک سمجھ لیں کہ سنہری موقع ہے، آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ بابرکت راتیں ہیں، بابرکت دن ہے، آخری عشرہ ہے، مغفرت کا، جہنم سے آزادی کا ہے۔ جب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہوتے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا اور تیسرا۔ یہ تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے آزادی کے ساتھ ساتھ اس میں طاق راتیں بھی ہیں ماشاءاللہ سے۔ اگر ہم لوگ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری جو بھی جائز حاجتیں ہیں، جو بھی جائز مرادیں ہیں اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرے گا۔ آپ لوگوں نے یہ عمل جب کرنا ہے، یہ عمل آپ لوگوں نے 27 رمضان سے پہلے یعنی کہ شب قدر لیلۃ القدر کی رات سے پہلے کرنا ہے۔ جب بھی آپ ویڈیو دیکھیں آپ اسی دن سے یہ عمل کرنا شروع کر دیں، اپنی ان حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے، ان مرادوں کو پورا کرنے کے لیے جو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی پوری ہو جائیں۔ جو بہت سی رکی ہوئی ہیں، بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو انسان چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہو جائیں لیکن ہوتے نہیں ہیں۔ تو آپ لوگ یہ اس موقع، سنہری موقع سے سمجھ لیں کہ فائدہ اٹھا لیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجتوں کو منوا لیں۔ اس سے پہلے لیلۃ القدر کی رات لوگ جانتے ہیں کہ 27ویں رات کو، 27ویں رات کے شب قدر بھی کہتے ہیں، لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں۔ تو آپ لوگ اس سے پہلے اپنے گھر میں جو ایک تسبیح پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوگی۔ ذاتی گھر چاہیے اس کی نیت کر کے اس کو کر لیں، دولت چاہیے اس کی نیت کر کے کر لیں، اپنے کاروبار میں ترقی چاہیے اس کی نیت کر لیں، یہ ایک تسبیح کر لیں۔ اس سے انشاءاللہ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجتوں کو ضرور پورا کریں گے۔ تسبیح کرنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ آپ لوگ جو بھی اللہ سے مانگو گے اسی وقت مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین کرام، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی وظیفہ ہو، آپ لوگوں نے جب کرنا ہے تو اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے، بھروسہ رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ جب ہم لوگ اللہ کی ذات پہ پورا یقین رکھ کے کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی کچھ پڑھتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں یا ویسے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ افطاری کے وقت مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ لیکن یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے۔ یہ جس دن سے آپ ویڈیو دیکھو آپ روزانہ بھی یہ عمل کر سکتے ہو۔ صرف ایک تسبیح کرنی ہے 100 دانوں کی، اور وہ کرنی کس طرح سے ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ بتائے گئے طریقے سے کیجیے گا، پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی تمام حاجتیں پوری کرے گا۔ آپ اس کو تسبیح کرنے کا طریقہ نوٹ فرما لیں۔ نماز عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جائے نماز بچھا لینی ہے۔ جائے نماز بچھانے کے آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، وہاں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جا کے آپ لوگوں نے اللہ کے یہ 2 نام ضرور پڑھنے ہیں،
وہ آپ لوگوں نے 100 دانوں کی تسبیح پکڑ لیں، جو اگر ہاتھ پہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں، لیکن تسبیح پکڑ لیں۔ سجدے کی حالت میں آپ لوگوں نے یہ اللہ تعالیٰ کے یا مالکو یا کبیرو، یا مالکو یا کبیرو، یا مالکو یا کبیرو، اس طرح سے کر کے آپ لوگوں نے 100 دانوں کی یہ تسبیح پڑھنی ہے سجدے کی حالت میں۔ سجدے کی حالت میں آپ لوگ یہ یا مالکو یا کبیرو آپ لوگوں نے یہ پڑھنی ہے، اور سجدے کی 100 دانوں کی تسبیح مکمل کر کے پھر آپ لوگوں نے سجدے سے سر اٹھا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سے آپ اللہ سے جو مانگو گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملے گا۔ یہ جس طرح سے بتایا اسی طرح سے کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے نماز عشاء ادا کرنی ہے، اس کے بعد سونا ہے۔ جب سونے سے پہلے آپ لوگوں نے باوضو ہو جانا ہے، تازہ وضو کر کے آپ لوگوں نے جائے نماز بچھا کے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ وہیں کھڑے ہو کے آپ لوگوں نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم آپ لوگ 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، یا پھر 11 بار پڑھ لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ پھر آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ تو سجدے میں جا کے پھر آپ لوگوں نے یا مالکو یا کبیرو، یا مالکو یا کبیرو، یا مالکو یا کبیرو، یہ آپ لوگوں نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اٹھ جانا ہے وہاں سے، پھر اپنے دعا مانگنی ہے۔ دعا سجدے سے سر اٹھا کے آپ لوگوں نے پھر دعا مانگنی ہے اپنے جائز حاجتوں کے لیے، اپنے تمام مقاصد کے لیے۔ ذاتی گھر چاہیے اس کی دعا مانگ لیں۔ آپ لوگوں کو کاروبار میں اگر کاروبار بند ہے، کاروبار چل نہیں رہا، اس کے لیے کر لیں۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ اللہ سے جو مانگو گے آپ کو وہ ملے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، یہ کچھ دن جو رہ گئے ہیں آپ اس کو روزانہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب تک 27ویں رات نہیں آ سکتی آپ روزانہ یہ عمل کر سکتے ہیں اپنے جائز حاجتوں کے لیے، بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے، جو بھی مقصد ہے آپ کا، جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی رمضان میں آپ کا پورا کر دے، تو یہ عمل ضرور کیجیے گا۔ نماز عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے، نماز عشاء کے بعد نہیں، سونے سے پہلے آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد سو جانا ہے سحری کے وقت۔ جب اس سحری کے وقت تو ہر بندہ ہی اٹھتا ہے، تہجد کی نماز ادا کیجیے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ویسے تو انسان چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے، لیکن یہ بابرکت مہینہ ایسا ہے کہ جو بھی اٹھتا ہے سحری کے لیے تہجد کے نوافل ضرور ادا کرتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ جو دن رہ گئے ہیں اس میں ہم لوگ جو اللہ تعالیٰ سے اپنی جتنی جو اس رمضان کا حق ادا نہیں کر سکے، عبادتیں نہیں کر سکے، نماز قرآن سے وہ عبادتیں نہیں ہوئی جو ہمیں کرنے کا حق ہے۔ آپ لوگوں نے جو کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ لوگوں روزانہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں 27ویں رات سے پہلے، 27ویں رات تک بھی کر سکتے ہیں آپ، 27ویں رات کو بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، آپ کی انشاءاللہ تمام حاجتیں پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو آپ اللہ سے مانگو گے وہ ملے گا۔ میرے رب کی ذات بڑی غفور الرحیم ارحم الراحمین ہے۔ اللہ سے جو مانگتے ہیں وہ ملتا ضرور ہے، کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے لیکن ملتا ضرور ہے۔ تو آپ لوگوں نے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اس رمضان میں عید سے پہلے اللہ تمام حاجتوں کو پورا کر دے، تو یہ عمل اب آج سے ہی شروع کر دیں۔ جیسے ہی ویڈیو دیکھیں آپ نے یہ نیت کر لینی ہے کہ میں روزانہ یہ عمل کروں گا یا کروں گی۔ دیکھیے گا جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام وہ حاجتیں پوری ہوں گی جو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی رمضان میں عید سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے یہ مقصد یا یہ حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری کر دے، اور میرا اللہ ضرور پوری کرتا ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، وہ ہم سب کو ضرور دیتا ہے۔ کبھی کبھار دیر ہو جاتی ہے لیکن کہتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کبھی دیر سے ملتا ہے، کبھی جلدی مل جاتا ہے، لیکن ملتا ضرور ہے۔ دعائیں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اگر یہاں قبول نہیں ہوگی تو آخرت میں ضرور قبول ہوں گی۔ تو آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے، رو کے مانگنی ہے، گر گرا کے مانگنی ہے، ہاتھ اٹھا کے جولی پھیلا کے مانگنی ہے۔ افطاری سے پہلے بالخصوص ضرور دعا مانگا کرے، وہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے۔ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں ہماری جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں ہم لوگوں نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور کرے، اور ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اگر رمضان پتہ نہیں کس نے دیکھنا ہے، کس نے ہونا ہے، کس نے نہیں ہونا، تو سب کے لیے بالخصوص دعا ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول کرے، سب
سب کے بچوں کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے، سب بچوں کے سروں پر ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے، بچے بچیوں کے اللہ تعالیٰ نیک نصیب کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، کمنٹ میں کن فیکون ضرور لکھنا ہے، اور اس ویڈیو چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ الحمدللہ آپ سب میری دعا میں ہوتے ہیں۔ دوبارہ سے آپ سے ملوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ بشرط زندگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیر۔